السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم منصوبات پڑھ رہے تھے تو ان میں سے ہمارے 4 رہ گئے تھے، باقی ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو 4 وہی سادہ سے ہیں۔ اب منصوبات میں جس کی خبر وہاں پہ تھی اس کا اسم یہاں پہ ہوگا، جس کا اسم وہاں پہ تھا اس کی خبر یہاں پہ ہوگی، یعنی ان کے اپوزٹ ہوگا۔ اگر اسم ہے تو ادھر خبر ہوگی، اگر خبر ہے تو ادھر اسم ہوگا، کیونکہ ایک نہ ایک مرفوع ہوگا، ایک نہ ایک منصوب ہوگا۔ تو کہتا ہے بقیہ اسماء منصوبہ، حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، وہاں پہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر تھی مرفوعات میں، ٹھیک ہے۔ تو مثال وہی ہے ان الطالب مجتہد، تو یہاں پر اس کا محل شاہد الطالبہ ہے، وہاں پہ محل شاہد مجتہد تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر خبر مرفوع تھی، وہاں پہ خبر کی وضاحت کی تھی، یہاں پہ اسم کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ الطالب کا جو لفظ ہے یہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے۔ آگے کہتا ہے افعال ناقصہ کی خبر، جیسے کان خالد شجاعا، تو وہاں پر افعال ناقصہ کا اسم، وہاں پر افعال ناقصہ کی خبر آ گئی، کان خالد شجاعا، تو وہاں مثال وہی ہے، وہاں پر خالد محل شاہد تھا، یہاں پر شجاعا کا لفظ محل شاہد ہے۔ کہتا ہے شجاعا کان فعل ناقص کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ تو ما مشابہ بلیسا کی خبر، تو وہاں پر اسم تھا، یہاں پہ خبر آ گئی، جیسے مل کسل محبوبا، سستی پسندیدہ نہیں، لا طالب غائبا، تو ما اور لا کی دونوں کی مثالیں دے دی۔ ان مثالوں میں محبوباً اور غائباً منصوب ہے کیونکہ یہ ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبریں ہیں۔ لا نفی جنس کا اسم، جیسے لا طالب علم محمل، اس میں طالب منصوب ہے کیونکہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، تو وہاں پر خبر محل شاہد تھی محمل، یہاں پر طالب کا لفظ محل شاہد ہے۔ مثال وہی ہے، آپ نے دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، صرف محل شاہد پر غور کریں کہ یہ یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ جن کا اسم مرفوع تھا یہاں پر ان کی خبر مرفوع ہو جائے گی، تو ہم جب بھی پڑھیں گے مرفوعات منصوبات تو ہم کہیں گے حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوبات میں سے ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے، تو اس طرح ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہیں مجرورات، کہتا ہے اسماء مجرورہ۔ اسماء مجرورہ وہ اسماء ہیں جن میں جر کی علامت موجود ہو۔ پہلے ہم نے مرفوعات پڑھے تھے، پھر منصوبات پڑھے، اب مجرورات پڑھے کہ اگر کسی اسم کی جری حالت ہے تو اس کے کیا اسباب ہوں گے۔ کہتا ہے اسماء مجرورہ وہ اسباب جن میں جر کی علامت موجود ہو۔ مجرورات 2 طرح کے ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور باضافت۔ تو پوری عربی زبان میں کسی کی جری حالت لانے کے لیے صرف 2 اسباب ہیں۔ مرفوعات جو تھے وہ تھے 8، اسی طرح منصوبات جو تھے وہ تھے 12، اب یہ مجرورات جو ہیں یہ 2 ہیں، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 22، 12، 8 اور 2، یہ 22 ہو گئے ٹوٹل چیزیں۔ تو ان کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو رفعی حالت، نسبی اور جری پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ کہتا ہے اسماء مجرورہ وہ اسماء ہیں جن میں جر کی علامت موجود ہو۔ مجرورات 2 طرح کے ہیں، مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت۔ تو پہلا یہ ہے کہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہو، حرف جر آپ پڑھ لیں گے۔ کہتا ہے مجرور بحرف جر وہ اسم ہے جس سے پہلے حرف جر ہو۔ مثال ذهبت الى المسجد، میں مسجد گیا، مسجد کی طرف گیا، ٹھیک ہے۔ وضاحت الہ حرف جر ہے اور المسجدی مجرور ہے۔ نحویوں کی اصطلاح میں اس ترکیب کو جار مجرور کہتے ہیں، اس ترکیب کو کیا کہتے ہیں؟ جار مجرور۔ اس کو مرکب جاری بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب جاری۔ کہتے ہیں مشہور حروف جارہ 17 ہیں، تو یہی عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں جنہیں اس شعر میں ذکر جمع کر دیا گیا ہے، باؤ تاؤ کاف و لام۔ تو یہ شعر کی مثال ہے، اصل میں ہے با تا کاف لام واؤ، منذو اور مز، خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ تو یہ جن کے پیچھے بھی آئیں گے ان کا اگلا حصہ کیا ہوگا؟ اگلا حصہ مجرور ہوگا۔ تو اگر ہم پڑھتے ہیں با کے ساتھ، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو اسمی ہم کیوں پڑھے ہیں؟ کیونکہ با حرف جر ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ جس کے اوپر حرف جر داخل ہوگا وہ مجرور بحرف جر ہوگا اور اس کی جری حالت ہوگی۔ آگے کہتا ہے مجرور باضافت وہ اسم جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، اسے مجرور باضافت کہتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف جو ہوتا ہے اس پر عامل کے مطابق اعراب ہوتا ہے، تو یہ جو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دوسرا مجرور باضافت ہے کہ جس سے پیچھے مضاف ہو، مضاف الیہ کیا ہوگا؟ اس کی جری حالت ہوگی۔ کہتا ہے وہ اسم جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو اسے مجرور باضافت کہتے ہیں، اور اضافت 2 اسموں کے درمیان ایسی نسبت کو کہتے ہیں جس میں حرف جر مقدر ہو۔ تو یہ اس نے جو بتایا ہے نا حرف جر مقدر ہو، یہ اسنادی، مرکب اسنادی اور مرکب اضافی کے درمیان آپ سمجھ لیں کہ فرق ہو رہا ہے۔
مرکب اسنادی اس کے اندر بھی نسبت ہوتی ہے، مرکب اضافی اس میں بھی نسبت ہوتی ہے، اضافت اور اسناد دونوں نسبت کو کہتے ہیں۔ مرکب اسنادی جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ والا ہوتا ہے، اور اس کی ایک تو خوبی یہ ہے کہ وہ مرکب مفید ہوتا ہے، مسند الیہ مل کے مرکب مفید بن جاتا ہے، جبکہ مرکب اضافی جو ہے وہ مرکب غیر مفید ہے۔ اس طرح بھی آپ اس کا فرق کر سکتے ہیں۔ پھر اس نسبت میں حرف جر مقدر نہیں ہوتا ہے، اس نسبت میں حرف جر مقدر ہوتا ہے، تو اس طرح یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسند الیہ اور مضاف الیہ کے اندر فرق۔ پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جو کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ اس کی جری حالت ہی ہوگی۔ تو کہتا ہے مثال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اس کے ترجمے میں کا، کے، کی، اپنا، اپنے، اپنی، ہمارا، ہمارے، ہماری، اس طرح کے ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ اور مضاف الیہ کا ترجمہ ہمیشہ آخر سے کرتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی، مضاف الیہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آخر سے۔ ہم کرتے ہیں کتاب اللہ، یہ نہیں کہیں گے کتاب اللہ، نہیں، اللہ کی کتاب۔ اب لفظ اللہ کا پہلے ترجمہ ہو گیا اور کتاب کا بعد میں، تو درمیان میں کاکے کی لگ جائے تو اس میں مضاف الیہ کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اصل میں تھا کتاب للہ، تو یہ لام حرف جر ہے، ایسی کتاب جو اللہ کی ہے، ایسی کتاب جو اللہ کی ہے، تو یہ لام حرف جر تھا جس کو مقدر کر کے ہم نے مرکب اضافی بنا لیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے لفظ لام کو، کتاب للہ۔ تو آگے کہہ رہا ہے وضاحت، مذکورہ مثال میں کتاب مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے۔ تو یہ مجرورات صرف دو ہوتے ہیں، آگے ہم توابع پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کا میں آپ کو مجمل سا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی اسم کی رفیع حالت تو ہے، اس میں رفع کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، مرفوعات میں سے وہ کچھ نہیں بن رہا، نسبی حالت تو ہے، منصوبات میں سے کچھ نہیں بن رہا، جری حالت تو ہے، مجرورات میں سے کچھ نہیں بن رہا، تو اب ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کی کون سی حالت ہے اور اس کو کیا اعراب ملا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ فصل بنائی گئی ہے توابع کی، تو جب یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی اور اندازہ ہو جائے گا۔